میری شادی ایک خواجہ سرا سے ہو گئی۔ شادی کی رات لائٹ نہیں تھی تو اندھیرے میں تمام حدیں پار کر دیں۔ اگلے دن جب اس نے مجھے کہا میں تو ایک خواجہ سرا ہوں لیکن پلیز مجھے چھوڑنا مت، میں تمہیں اولاد دوں گی، میں اس کے نام گھر کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ جب 1 سال کے بعد واپس آیا تو میرے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ میری خواجہ سرا بیوی تو… صبح جب میری آنکھ کھلی دن کی روشنی میں، جب میں کچھ دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے جو بات میرے ذہن میں آئی وہ سوچ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا۔ سامنے ہی وہ خواجہ سرا بیٹھی رو رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ اونچی آواز میں رونے لگی، کہنے لگی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی تھی، میں تو تم سے عشق کرنے لگی تھی اور تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور مجھے بہت مشکل لگتا تھا، اسی وجہ سے ہی تو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تمہارے بغیر زندگی کا تصور ہی مجھے زہر لگتا ہے۔ میں نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اسے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ سارے ڈرامے بند کرو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کس قدر گھٹیا لوگ ہوتے ہو۔ اس نے بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اگر تمہیں میرے بارے میں، میری تکلیفوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو تم کبھی بھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا واقعی میں نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا، چلو جلدی سے یہاں سے اٹھو، اپنا سامان سمیٹو اور نکلو، میرے گھر سے میں مزید تمہارے وجود یہاں پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بے حسی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر میرے دوستوں کو یا پھر کسی شخص کو یہ پتہ چل جاتا کہ میری بیوی ایک خواجہ سرا ہے تو ہر طرف ہی مجھ پر تھو تھو ہوتی۔ یہ چیزیں سوچ کر ہی میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے نکالنا چاہا لیکن وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنسو صاف کی اور میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اولاد دوں گی۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مجھے واقعی اس کی بات ایک مذاق لگ رہی تھی۔ اب کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، کہنے لگی کیا تمہیں ہم نے واقعی محبت یاد نہیں ہے؟ یاد کرو ہم دونوں نے ایک ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک خواجہ سرا ہو تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ وقت نہ گزارتا۔ چلو یہاں سے نکلو، کیا تم یہ بات بھول نہیں سکتے؟ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کیا تم پاگل ہو گئی ہو یا پھر جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے نکلو فوراً اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے یہ کہہ کر اسے اب کی بار گھر سے باہر نکالنا چاہا۔ اندر سے میرا اپنا دل کٹ رہا تھا، مجھے خود بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں واقعی اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اب حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو سارے جگ میں میری بدنامی ہوتی اور اگر اس سے دور کرتا تو خود کو تکلیف ہوتی، مگر میں نے تکلیف کو بدنامی پر فوقیت دی اور اس کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس دن کو پچھتا رہا تھا جس دن میں نے اس کے ساتھ رات گزاری تھی، اور میں اس دن کو پچھتا رہا تھا جس دن میں نے اس سے پہلی بار محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں اس دن کو بہت پچھتا رہا تھا جس دن میں اسے اپنے گھر لایا تھا۔ اب وہ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر میں اپنے ماضی کی طرف دیکھتا تو میری کہانی بہت خوبصورت تھی۔ جو لمحات میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے اور جیسی ہی باتیں میں نے اسے کی تھیں، وہ سب کے بعد اسے چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور مجھے واسطے دینے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے ماں تو مر جاؤں گی، اگر میں مر گئی تو خدا بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم نے مجھ سے محبت کا وعدہ کیا ہے، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم ساری زندگی میرا ساتھ رہو گے،
اور اپنی محبت کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دو گے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اسفن، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے بعد میرے دماغ میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا، مگر اسے اس گھر سے بھی باہر نہیں نکالوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ گھر میں تمہارے نام کر رہا ہوں، اب سے تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ اور تم کہاں پر رہو گے؟ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اب تمہیں چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم پلیز 3 سال کے بعد واپس آ جانا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ 3 سالوں کے اندر اندر میں خود کو تمہارے قابل بنا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم 3 سال سے میرے ساتھ ہو اور ان 3 سالوں میں تم کچھ بھی نہیں کر پائی، تم نے صرف اور صرف مجھے دھوکے میں رکھا۔ جب بھی میں تم سے شادی کی بات کرتا تو تم مجھے یہی کہہ دیتی کہ میں تم سے تھوڑے وقت کے بعد شادی کروں گی، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تب تمہاری بات سن کے میں حیران ہو جاتا تھا، میں سوچتا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شادی تو 2 انسانوں کو جوڑ دیتی ہے، ہمیں کیسے جدا کر دے گی؟ اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم کیوں مجھ سے شادی کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا کہ میں بلا شبہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میرے جسم کی بھی مجھ پہ کچھ قرض ہیں جنہیں میں نے ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے ایک نارمل لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ تمہارے ساتھ میں اس طرح سے اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں ایک نارمل لڑکی بن جاؤں گی، تم خدا کے لیے مجھ پر صرف ایک بار بھروسہ کر کے دیکھ لو، میں تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، پہلے تم یہاں پر 3 سال تو گزارو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر میں نے وکیل کو کال کی، اسے گھر پہ بلا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ گھر اس خواجہ سرا کے نام کر دیا۔ خواجہ سرا ابھی بھی روتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وکیل مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور مجھے مشکوک نظروں سے کہنے لگا اور مجھے پوچھنے لگا کہ آپ نے بیوی کو کیا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اب وہ تھوڑا سا مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، چونکہ یہ ہمارا خاندانی وکیل تھا اور میں جانتا تھا کہ اگر اسے ذرا سی بھی بات پتہ چلی تو وہ پورے خاندان میں پھیلا دے گا۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس خواجہ سرا کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی مسکرانے لگی اور اس وکیل سے مسکراتے ہوئے بات کرنے لگی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں اس خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے دوبارہ مجھ سے یہی سوال کیا۔ اس کا یہ سوال سن کر میں بہت تنگ آ گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا ہاں، میں تمہیں واقعی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھ سے بار بار اس طرح کے سوال کر کے دماغ خراب مت کرو۔ آج تمہیں میری باتیں سن کر سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور ایک زمانہ تھا جب تم میری باتیں سننے کے لیے ترستے تھے۔ جس دن میں تم سے بات نہیں کرتی تھی اس دن تم سے کچھ بھی نہیں کہایا جاتا تھا، تم فوراً ہی میری جگہ پر پہنچ جاتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے۔ صرف ایک چھوٹی سی حقیقت جاننے کے بعد تم اتنے کیسے بدل سکتے ہو؟ جسے تم چھوٹی سی بات کہہ رہی ہو وہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں ہی جانتا تھا کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ بات ادا کی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو اب میں اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے نکل رہا ہوں، کل صبح ہی میں نے یہاں سے جانا ہے۔ بہت تیزی سے وہ میری طرف بڑھی اور مجھے کہنے لگی کیا تم میری کہانی سننا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ اگر میں ماضی کو دوبارہ سے کھول بیٹھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو میں تمہیں چھوڑ ہی نہ سکوں، اسی وجہ سے یہ ساری باتیں فی الحال سمیٹ کر رکھو تو اچھا ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا، لیکن اس نے دوبارہ سے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی نہیں، میں تمہیں ایک بار اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، صرف ایک بار میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی تکلیف سے گزر رہی ہوں، تاکہ تمہارے دل میں میرے لیے جو نفرت بھری ہوئی ہے یہ نفرت ختم ہو جائے۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی میں نے جانا ہے، کچھ کام کرنے ہیں، پھر اس کے بعد میں واپس چلا آؤں گا۔ مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ کہنے لگی میں تم پر اب یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ بات تو میں کہنا چاہتا تھا، مگر وہ یوں کہتی تھی جیسے ساری غلطی میری ہو،
اور میں نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کی ہو۔ اب اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھے کہنے لگی، صرف ایک بار میری باتیں سن لو، مجھے یقین ہے کہ تمہیں رحم آ ہی جائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب میں اپنے دل کو پتھر بنا چکا تھا۔ اب میں نے اپنے دل کے گردے کیا تھا، خول چڑھا دیا تھا، جو اب باتوں سے نہیں پگھل سکتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا اور اس دھوکے کو میں بھول نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم بات کرنا شروع کرو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے میرے ایک استاد سے پتہ چلا تھا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے ابا اماں نے مجھے خواجہ سراہوں کے اڈے پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی انوکھی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کے وہ آنسو بہانے لگی، کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں جو بتانے جا رہی تھی وہ سن کر اگر تمہاری آنکھیں نہ بھیگ جائیں تو میں یہ سمجھوں گی یا تو میری داستان معمولی سی ہے یا پھر تمہارا دل پتھر کا ہے۔ اس نے مجھے مزید کہا کہ جب میں 5 سال کی ہوئی تب میں نے ایک بار وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں کے خواجہ سرا بہت ظالم تھے، وہ ہمیں بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تھی تو اتنے سخت سزائیں دیتے تھے کہ کہیں کہیں رات تکلیف کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں وہاں کی سب سے خوبصورت خواجہ سرا تھی اور اس بارے میں مجھے چھوٹی سی عمر میں ہی پتہ تھا۔ استاد جی جب بھی مجھے دیکھتے تھے مجھے کہتے تھے کہ تو بڑی ہو کر بہت پیسے کمائے گی اور تیری زندگی بہت عیاشی میں گزرے گی۔ اس کی بات سن کر میں ہمیشہ ہی افسوس سے گردن جھکا دیتی تھی، کیونکہ مجھے اس طرح کے پیسے نہیں چاہیے تھے جس میں عزت نام کی کوئی شے ہی موجود نہ ہو۔ اس بات کا بھی مجھے اندازہ تھا کہ مجھے کبھی بھی عزت نہیں مل سکے گی، کیونکہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی عزت گنوا دی تھی۔ اس میں قصور معاشرے کا بھی تھا اور کسی حد تک ہمارا بھی تھا۔ 5 سال کی تھی تو وہاں سے ایک دن بھاگنے کی کوشش کی، مگر جب وہاں سے نکلنے کی باری آئی تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں تیزی سے واپس پلٹ آئی اور میرے ساتھ 2-3 اور بچے بھی تھے جو وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ پکڑے گئے۔ ان بچوں کے ساتھ وہاں کے استاد نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ منظر ابھی بھی میں بھلا نہیں پائی۔ جب بھی مجھے وہ مناظر یاد آتے ہیں میری روح خوف سے کانپ جاتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ آخر یہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ بچے اپنی مرضی سے تو ایسا پیدا نہیں ہوتے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچے بغیر ہی انہیں ایسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں جہاں پر کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہاں پر ان کے ساتھ صرف اور صرف جانور جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے اور پھر انہیں ایک جانور بنا دیا جاتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اس دن کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا، کیونکہ اس دن مجھے استاد صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو، یہاں سے بھاگ کر تم لوگوں کی زندگی سدھر جائے گی؟ ارے یہاں سے بھاگنے کے بعد تو تم لوگوں کی زندگی کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ تم لوگ اس معاشرے کو جانتے نہیں ہو۔ یہ سب سے زیادہ حد تک آمیز سلوک صرف اور صرف ہم بیچاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ استاد جی کی باتیں میرے دل میں بیٹھ گئی تھیں، اسی وجہ سے میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ مگر یہاں پر ملنے والا ظلم بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پورے جسم پر مار کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ مجھ سے رات کے وقت بستر پر لیٹا نہیں جاتا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی تھیں۔ میں ہر وقت ہی اپنی ماں کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی، جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے مجھ پر بہت بڑی زیادتی کرتی تھی۔ زندگی تھی جو تلخ سے تلخ بنتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی کیونکہ کچھ سامان لینے کے لیے جانا تھا۔ میں چونکہ بہت خوبصورت تھی، اسی وجہ سے بہت ہی کم لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں، اور مجھ میں کوئی بڑا نقص بھی نہیں تھا۔ نقص بہت معمولی سا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اماں ابا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ جب میں خواجہ سرا کے پاس آئی تھی تو اس نے میری اماں ابا کو مشورہ دیا تھا کہ تم لوگ اس کا علاج کرواؤ، ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے۔ لیکن اماں ابا نے میرا علاج نہیں کروایا، بلکہ وہ تو مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ اگر خاندان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے خواجہ سرا کو جنم دیا ہے تو بہت باتیں بنیں گی۔
سب سے زیادہ خوف میری اپنی ماں کو ہی تھا۔ میں ایک بات اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میری زندگی کس قدر اذیت ناک بن گئی ہے۔ میں اپنی ماں کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہاری عزت کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ شام کا وقت تھا، ہم نے باہر نکلے تو راستے میں مجھے ایک آدمی نظر آیا جو بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے گھورے چلے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کے میں خوف زدہ ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار میرا اس طرح کے آدمی سے پالا پڑا تھا۔ ان دنوں کراچی میں ایسے بہت سارے واقعات عام تھے کہ بچیوں کو شام کے وقت گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اور کسی ویران علاقے میں تو ہرگز بھی نہ بھیجیں، لیکن چونکہ میں خواجہ سرا تھی اور مجھے اس طرح کی خبروں سے ڈرنے سے منع کیا گیا تھا، اسی وجہ سے میں معمول کے مطابق چلتی گئی۔ جب میں اس آدمی کے قریب سے گزری تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ اسے دیکھ کے میں جلدی سے سائڈ پر ہٹی اور پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑے آگے جا کر جب رک کر پیچھے دیکھا تو ابھی بھی وہ وہیں پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے مجھے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کب تک مجھ سے بھاگو گی، کبھی تو میرے ہاتھ لگو گی۔ واپسی پر میں نے اپنا راستہ تبدیل کیا، لیکن یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ وہ آج بھی اس راستے پہ بھی موجود تھا۔ اب کی بار وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگا، مجھ سے ڈرنے کی یا مجھے غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اور صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایک معصوم اور پیاری سی لڑکی ہو۔ اس کی بات سن کے میں نظریں چرانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا، میرا مطلب تھا کہ تم ایک بہت ہی پیاری خواجہ سرا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک اچھی تربیت کے بجائے تمہیں تعلیم دی جائے تاکہ تم کچھ بن سکو۔ یوں اس طرح اگر تم ان کے ساتھ رہتی رہو گی تو تمہیں اپنی زندگی برباد کر لو گی۔ اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے چمک تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے پوچھا کہ تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، کیونکہ تم مجھے اچھی لگ گئی ہو اور تم بہت پیاری بھی ہو، اس وجہ سے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بہت ہی عجیب لہجے میں وہ کہہ رہا تھا اور مجھے اس سے بہت ہی خوف محسوس ہوا۔ میں اس کے قریب سے جانے لگی تو اس نے مجھے لالچ دیا کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے بھی ملوا دوں گا، تم صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے دیکھو۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ تم پر یقین نہیں کر سکتی اور دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہیں آنا، ورنہ میں استاد جی کو بتا دوں گی۔ یہ علاقہ چونکہ خواجہ سرا کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اس وجہ سے بہت کم لوگ ہی اس جگہ پر آتے تھے اور نارمل لوگوں کا تو اس جگہ پہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ مسلسل 5 دنوں تک وہ مجھے دکھائی دیتا رہا۔ چھٹے دن وہ دوبارہ سے میرے پاس آیا اور تقریر مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہارے ماں باپ کا پتہ لگوا لیا ہے۔ میں چونکہ بہت کم عمر تھی، نادان تھی، مجھے ان باتوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے جلدی سے وہ تصویر کھینچی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کے پاس جانے کا بہت شوق تھا، کیونکہ اب میں یہاں پر ملنے والی تکلیفوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنے والدین کے ساتھ رہو گی۔ اس کی بات سن کر میں نے گردن جھکا دی اور اسے کہا کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس انسان سے جلدی سے موبائل نکالا اور نہ جانے کس کو کال ملا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ موبائل میری طرف کر دیا۔ دوسری طرف موجود شخص نے جب اپنا تعارف کروایا تو چند لمحوں کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں میں نے اس جگہ پر چھوڑا تھا، اور اس نے بہت سی باتیں ایسی بتائیں جس کی وجہ سے مجھے یقین ہونے لگا کہ یہی میرا باپ ہے۔ عمر میری 12 سال ہو چکی تھی اور میرے پاس زیادہ نہیں تھا، تجربہ بھی نہیں تھا، ہر وقت مار کھاتی رہتی تھی اور اس مار بھری زندگی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا میں مار سے بھی بڑی ایک اور تکلیف موجود ہے، اور وہ تکلیف ہے پل پل مرنے کی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے استاد کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے، تو میرے استاد سے بات کرو کہ وہ مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ خوف کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ مجھے کہنے لگا، اپنے استاد سے کبھی بھی اس بارے میں بات مت کرنا، ورنہ تمہارا استاد تمہیں جان سے مار دے گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہیں کبھی بھی وہاں سے نکلنے نہیں دے گا، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب تم بڑی ہو جاؤ گی
تو وہ تمہیں اپنے گندے مقاصد میں استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم کون سے گندے مقصد کی بات کر رہے ہو؟ کیا مار سے بھی گندی چیز اس دنیا میں موجود ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا یار تم تو بہت ہی معصوم ہو، مطلب تمہیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے مجھے اتنا ورگلایا، اپنی باتوں میں اس حد تک پھنسا لیا کہ اب مجھے وہی انسان سچا لگ رہا تھا اور اپنی جگہ کے سب لوگ مجھے جھوٹے لگ رہے تھے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی۔ پہلے میں ہنسمکھ مشہور تھی، لیکن پھر میں خاموش رہنے لگی۔ اب ہمیں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور اس انسان کے ساتھ گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ انسان مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر لے کر گیا، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ اس رات کو میں نہیں بھلا سکتی۔ اس دن اس انسان نے میرے ساتھ ایسی حرکتیں کی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میری عمر صرف 12 سال تھی اور میں نے اتنا سب کچھ سہا کہ اگر کوئی اور بچہ سہ جاتا شاید اگلے ہی دن اس کا انتقال ہو جاتا، لیکن اگلے دن میں ڈھیٹوں کی طرح دوبارہ سے اٹھ گئی۔ اس دن میں بہت روئی، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی دعائیں کرنے لگی، لیکن موت تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی جگہ کے لوگ یاد آ رہے تھے۔ وہ بلا شبہ مجھے مارتے تھے، لیکن وہ میری عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنی نظروں میں رسوا نہیں کیا تھا۔ وہ پوری رات میں اپنی ماں کو یاد کرتی رہی، پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ میں اپنی ماں کو بہت بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میری ماں ہمیشہ روتی رہے، اسے ہمیشہ میری یاد ستاتی رہے، اس کا دل کبھی بھی میری طرف سے پرسکون نہ ہو۔ اس نے میرے ساتھ واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ معاشرے میں اپنی عزت بنانے کے لیے اس نے مجھے اس حال میں چھوڑ دیا تھا کہ نہ تو میں زندہ لوگوں میں سے تھی اور نہ ہی مردہ لوگوں میں سے تھی۔ وہ شخص ایک نمبر کا وحشی درندہ تھا، اسے کسی سے بھی عزت کرنا نہیں آتی تھی۔ نہ صرف وہ روز رات کو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ وہ وہاں پہ اکثر بھی لڑکیاں بھی لایا کرتا تھا جو چھوٹی اور معصوم لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتی کرتا تھا اور پھر انہیں ایک جگہ پر پھینکتا تھا۔ اس نے کچھ لڑکیاں اپنے پاس بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بلا شبہ ایک بہت پرانا کھلاڑی تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ نفسیاتی مریض تھا جو کبھی بھی رحم نہیں کھا سکتا تھا اور نہ ہی کبھی اسے حیا آ سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے اس جگہ سے نکلوں۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں مجھے کسی کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ جب سے وہ مجھے لایا تھا تب سے میں کوٹری میں بند تھی۔ مجھے کھانا مل جاتا تھا، پھر رات کو وہ آ کر اپنا مطلب پورا کر جاتا تھا۔ بس یہی میری زندگی تھی، یا تو میں روتی رہتی تھی یا پھر لیٹی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ رحم آ گیا۔ اس دن اچانک پولیس نے اس کے گھر پہ چھاپا مارا، جس کی وجہ سے پولیس کو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ ہم لوگ کچھ عرصے تک پولیس کی تحویل میں رہے، باقی لڑکیوں کو تو اس کے والدین لے گئے، لیکن میں ابھی تک وہاں پر ہی موجود تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ اس دن ایک پولیس والے کی نظریں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی نظروں کے مطلب کو میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے مجھے لگ رہا تھا کہ اب ایک جہنم سے نکل کر میں دوسرے جہنم میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا، پھر میرے پاس آیا۔ مجھے کہنے لگا تجھے میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں نے خوف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے پیار سے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مجھے کہنے لگا تم سے زیادہ حسین خواجہ سرا میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ مجھے اپنی حقیقت کے بارے میں اسے نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب میرے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا، ہر روز مجھے تکلیف دیتا۔ شاید اس کی بیوی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی نے وہ تمام باتیں سن لی جو وہ مجھے کہہ رہا تھا، اور تب تک میری عمر بھی 16 سال ہو چکی تھی۔ میں مزید خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر کے زخم دن بدن تازے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میری روح مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی اور میری زندگی کا مقصد بھی ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس دنیا میں صرف اور صرف ان لوگوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کے لیے آئی ہوں۔ اس کی بیوی کو مجھ پر ترس آ گیا۔
اس کی بیوی نے مجھے ایک دن وہاں سے بھگا دیا اور مجھے کہا کہ تمہیں میں جس گھر میں بھیج رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ جس گھر اس نے مجھے بھیجا وہ ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا۔ وہ چونکہ اب بہت زیادہ بیمار تھی، اس لیے اسے اپنا خیال رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ وہ اس پولیس والے کی بیوی کی خالہ تھی۔ اب میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ یہاں پر آنے کی وجہ سے اب مجھے تحفظ مل گیا تھا اور میری زندگی میں جو تلخیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اپنی زندگی کی کہانی میں نے اس بوڑھی عورت کو سنا دی اور بوڑھی عورت مجھے تسلی دینے لگی۔ وہ میری ہمت بڑھاتی تھی کہ فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ تم ایک بہت خوبصورت زندگی گزارو گی۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے سر جھکا لیتی تھی۔ اب میں نے اپنے رب کو بھی یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی ماں کو بد دعائیں بھی نہیں دیتی تھی کیونکہ بوڑھی عورت مجھے کہتی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں بہت زیادہ مجبور ہوگی اور مجبوری میں ہی آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ میری زندگی یہاں پر آنے کے بعد بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے یہاں پہ گزارے اور یہ 5 سال میری زندگی کے سب سے خوبصورت 5 سال تھے۔ وہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں ایک نارمل لڑکی نہیں ہوں، بلکہ سب لوگ ہی میری بہت عزت کرتے تھے اور لڑکیاں اکثر میری تعریف کرتی تھیں، مجھے کہتی تھیں یار اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مہربانی کی ہے تم پر، اس نے تمہیں بہت سارا حسن دے رکھا ہے، تم تو ہر لحاظ سے بہت مکمل ہو۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگر وہ میری حقیقت کے بارے میں جان لیتی تو شاید کبھی بھی مجھے اس طرح کی بات نہ کرتی، بلکہ وہ مجھ سے بہت دور ہو جاتی۔ اور پھر یہی وہ وقت تھا جب میری ملاقات تم سے ہوئی۔ کالج جانا شروع کیا تو ایک دن تم پر نظر پڑ گئی۔ تم بھی اسی علاقے میں اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور پھر پہلی ہی نظر میں تمہیں میں دل دے بیٹھی۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی مرد کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم بہت اچھے تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم بھی بس مجھ میں دلچسپی لینے لگے ہو تو میں نے بات بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس بارے میں پہلے بہت پتہ تھا کہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے اور تم فلیٹ میں بالکل اکیلے رہتے ہو، اس لیے میں بس تم تک کسی طرح سے رسائی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب اس بوڑھی عورت کا انتقال ہوا تو اسی وجہ سے میں تمہارے پاس چلی آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے دھتکارو گے نہیں بلکہ مجھے اپنے پاس رکھو گے۔ پھر جب تم نے مجھے عزت دی، اتنا عرصہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی تم نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو میں مکمل طور پر تمہاری دیوانی بن گئی۔ خواجہ سرا کی باتیں سن کے میں بالکل خاموش ہو گیا۔ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے انتہائی بے دردی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا اور جب تک میرا دل بہت دکھی تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں دبئی چلا گیا، مگر وہاں پر بھی میرا دل چین نہیں لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت وہی چلتی رہتی تھی اور میں یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے اور مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ جب بھی میں یہ سوچتا کہ میں اسے دور ہوں تو میرا دل کٹنے لگتا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ محبت نہیں، مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے رب سے یہ دعا کرتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اگر میں جانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی عرصے کے بعد مجھے اس کے والدین کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میں نے اپنے ایک پولیس دوست کی مدد سے اس کی تمام ہسٹری نکلوائی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کس طرح سے اس خواجہ سرا کو اپنے والدین سے ملوا دے۔ مجھے دبئی میں رہتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے اور 3 سال یہ میں نے بہت مشکل سے گزارے تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ میری میعاد پوری ہو گئی ہے۔ اسی دن ہی میں گھر کی طرف نکل گیا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے گھر میں اس وقت رونق لگی ہوئی تھی، وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں پر میری بیوی کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ، جبکہ کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کے میں پہچان گیا تھا کہ وہ اسی خواجہ سرا کا باپ تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ اسی دن ہی مجھ پہ یہ راز آشکار ہوا کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد اس نے اپنے علاج کے بارے میں ان سے بات کی تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سبھی حیران رہ گئے۔ انہیں یہ کوئی معجزہ لگ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا
کہ یہ خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک معمولی سا نقص ہے جو 2 مہینے دوائیاں لینے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 مہینوں کے بعد ہی میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر ٹھیک ہونے کے فوراً بعد وہ امید سے بھی ہو گئی۔ وہ بچہ واقعی میرا ہی بچہ تھا۔ میں نے اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور اسے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا عرصہ میں تڑپتا رہا ہوں۔ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا صرف دل لگی تھی۔